کم از کم کہ جماعت اسلامی کا میئر آنا چاہیے. حوصلہ پیدا کرے حکومت, کروا لے ایک سروے, پورے میڈیا کو لے کر چلتے ہیں, ہم بھی نہیں جاتے, ہمارے منہ دیکھ کر لوگ بات کریں گے. خود پوچھیں آپ اور پتہ کر لیں کہ لوگ کس کا میئر چاہتے ہیں. تو اس لیے قبضے سے آپ میئر بنانا چاہتے ہیں, اس بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں, جو کچھ آپ نے کر لیا, وہ ہم عدالتوں میں لڑیں گے, ہم آپ کی اپنے ایک ووٹ کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ. لیکن اب آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے. اب جب آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اکثریت تو ہماری نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ آئیں گے ہی نہیں, جب آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسی میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, اصل میں زبان سے نہیں کہتے, کہ ہم اپنے منہ پہ کالک ملنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کو روک کر, ان کی بولیاں لگا کر, ان کو جیلوں میں ڈال کر, یا کسی بھی پارٹی کو آپ اس طرح سے خریدنا چاہتے ہیں اگر, تو یہ آپ جمہوریت کے اوپر بدنما داغ بنتے ہیں, آپ جمہوریت کے قاتل بنتے ہیں, آپ مینڈیٹ کی توہین کرتے ہیں, آپ پاکستان کے آئین اور قانون کا مذاق اڑاتے ہیں. کب تک کریں گے آپ یہ کام؟ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, جلد پتہ چلے گا آپ کو اس کا انجام اگر آپ نے کوشش کی تو. اس لیے نہیں مانا جائے گا اس جعلی مینڈیٹ کو, راستہ ہموار کیا جائے, اس کو پوسٹ پون کیا جائے, اس پورے پروسیس کو. جو اب ظاہر سی بات ہے, جب آپ نے ٹریلر دکھایا ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا ہے, تو ریزرو سیٹس کے لیے وہ بیچارے کہاں سے آئیں گے جمع کرانے کے لیے فارم؟ اور پھر اس کے بعد آپ کہیں گے کہ وہ تو آئے نہیں ہے, لہذا آؤ الیکشن کراتے ہیں. یہ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس لیے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا, اس کو آگے بڑھایا جائے, حالات کو نارملائز کیا جائے. اور تمام ادارے, میں حیران ہوں کہ یہاں کراچی میں, سندھ میں جو سیکیورٹی فراہم کرنے والے ادارے ہیں, وہ الیکشن میں کیوں نظر نہیں آتے؟ رینجرز کے لیے ہم کہتے رہے, الیکشن کمیشن نے اس کو طلب نہیں کیا. ان سے کہا گیا تھا کہ وہ آر ایف کیو ہوں گے, وہ ریپڈ جو فورس ہوتی ہے, کیو آر ایف, کوئک رسپانس فورس. پٹتے رہے لوگ ہمارا پورا دن, گولیاں کھاتے رہے, گولیاں چلتی رہیں, قبضے ہوتے رہے, اور ہم رینجرز کو بلاتے رہے, رینجرز نہیں آئے. ان کو احکامات تھے کہ وہ نہیں آئیں گے. ظلم کے یہ ضابطے, پولیس ظلم کے یہ ضابطے, پولیس ان کے بالکل جو ہے وہ کہنے پر سارے کام کرتی ہے. تو یہ کب تک آپ یہ ظلم کا راج چلائیں گے؟ انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں گے, اور کچھ بھی کر لو, ہر صورت میں میئر جماعت اسلامی کا بنے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی سر, ایک منٹ. پیپلز پارٹی کی ہے تو وہ آپ لوگوں کو فنڈ بھی دے دیتی, آپ بھی کر لیتے, لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جماعت اسلامی تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ملا کر ان کا ماؤتھ پیس بن رہی ہے, کیونکہ ان کے ساتھ ایک مخصوص سیاسی حالات ہیں. دوسرا سوال میرا نہیں, ویسے یہ سوال سعید غنی صاحب کو کرنا چاہیے تھا. اچھا جی, ایسا ووٹر آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں, جی جی, اگر آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیں تو آپ کے لیے ون ون پوزیشن. تو آپ سوال کریں. ایسا لگ رہا ہے کہ صرف اپنی میئر بننے کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, اگر کسی پارٹی کو کراچی کے لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ دیے ہیں, تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, یا ان کا ظرف کا تقاضا تھا کہ وہ چلیں. اگر ماضی ان کا اس طرح سے مینڈیٹ کی توہین کرنے کا ہے تو آج اس کو ٹھیک کر لیتے. پولیٹیکل پروسیس تو ہے نا, جیسا بھی ہے. تو یہ ان کا کام تھا نا کہ وہ اس کو تسلیم کرتے کہ جماعت اسلامی کو ووٹ بھی زیادہ ملے, سیٹیں بھی زیادہ ملیں. قبضے نہیں کرتے, نتیجے نہیں بدلتے, اور بیٹھ کر بات کرتے. ہم نے تو پہلے دن سے یہ بات کہی تھی, ساری چیزوں کے باوجود, کہ ہم کنسنسس چاہتے ہیں اس شہر میں, ہم کنفنٹریشن نہیں چاہتے. ہم نہ حکومت سے لڑنا چاہتے ہیں, نہ پارٹیوں سے لڑنا چاہتے ہیں. یہ شہر ڈیولپمنٹ چاہتا ہے. تو ہم نے تو یہ آفر کی تھی نا, لیکن انہوں نے انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاندرے. ان کو یہ کہا کہ آپ کی زبردست لیڈرشپ میں اور 15 سال سے جو پیپلز پارٹی نے شاندار پرفارمنس دی ہے, کراچی کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا, اس کے نتیجے میں کراچی کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو بہت ووٹ ڈال دی ہیں. لہذا بلاول صاحب چیئرمین تو جیالہ ہوگا, اور بلاول صاحب ظاہر سی بات ہے وہ کراچی کو کیا جانتے ہیں, وہ کراچی کی آبادیوں کو کیا جانتے ہیں, یہاں کے لوگوں کو کیا جانتے ہیں. اور ان کو یہ یقین آیا کہ ان کی کرزمیٹک لیڈرشپ میں پیپلز پارٹی بہت تاریخی مینڈیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میئر ہمارا ہوگا. اب اگر وہ ووٹ بھی تیسرے نمبر پہ لیں, وہ قبضے بھی کریں, وہ یوسیاں بھی تبدیل کر دیں, وہ الیکشن کمیشن کو بھی یوز کریں,
اور جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں آپ اسی سے کہہ رہے ہوں کہ آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے کہ نعوذ باللہ کیا وہ خدا ہیں کہ وہ پیسے نہیں دیں گے؟ کس کے پیسے ہیں یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں. ایک دفعہ انشاءاللہ آنے دیں, نکالیں گے, اسی شہر پہ لگوائیں گے. یہ کوئی اور یہ بکنے والی پارٹی نہیں ہے جماعت اسلامی. یہ بکنے والی پارٹی نہیں ہے کہ وزارت پہ بک جائیں گے, گورنرشپ پہ بک جائیں گے, اور کوئی اس خواب و خیال میں نہیں رہے کہ وہ عطا کرنے والے ہیں اور ہم بھیک مانگنے والے ہیں. یہ شہر پورے پاکستان کی معیشت چلاتا ہے. روک کے دیکھو اس کو. عمر دراز صاحب کی آپ بات کر رہے تھے, ان کا تو کنفرنٹیشن کا باقاعدہ وہ ہے, انہوں نے حیدری مارکیٹ میں پولیس والوں کو گالیاں دی, اس کے بعد انہوں نے اچھا بھائی جان بات سنو میری. یہ تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو پیپلز پارٹی اس طرح سے کہہ سکتی ہے. ان کی تو تاریخ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اٹھوا لیتے ہیں. انہوں نے تو جان محمد عباسی صاحب کو بھی اٹھا دیا تھا تاکہ بھٹو صاحب انپوز آ جائیں. یاد ہے نا آپ کو, یہ تو پوری ہسٹری ہے نا. انہوں نے مشرقی پاکستان کے مینڈیٹ کو نہیں مانا, 160-61 سیٹوں کو نہیں مانا, اور یہاں سے 80 سیٹیں لیں. ایک بندہ بھی مشرقی پاکستان میں کھڑا نہیں کیا پیپلز پارٹی نے. پہلے ہی سمجھ رہے تھے کہ ہمیں تقسیم کرنا ہے ملک. تو ان کو تو آپ چھوڑ دیں. بات یہ ہے میرے بھائی, کوئی بھی فرد جس پر الزام ثابت نہیں ہوتا وہ مجرم نہیں ہوتا, ملزم ہوتا ہے. اور پاکستان کے قانون کے مطابق اس کو پروڈیوس کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. میں کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی بات نہیں کر رہا. اور آج یہ ہوتا کیا ہے کہ 4 دن میں ذرا سے حالات بدلتے ہیں تو لوگوں کی زبانیں بدل جاتی ہیں. اسی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی نے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنایا تھا. اب تو کیا ہو گیا اب؟ جی جی اس کی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ ایم کیو ایم کا میئر تھوڑی ہوگا جو روتا رہے گا اور آخر میں ڈیل کر کے چلے جائیں گے. یہ جماعت اسلامی ہے بھائی. ہمیں اپنے لیے کیا چاہیے, ہمیں اپنی ذات کے لیے کیا چاہیے. ہمیں کوئی ایسا منصب نہیں چاہیے جو ہمارے کراچی کے عوام کی قیمت پر ہم حاصل کریں. اس لیے جماعت اسلامی تو اپنے اختیار سے زیادہ کام کرے گی انشاءاللہ. یہ سارے لوگ کام کریں گے یہ سب, اور باقی اختیار عوام کے ساتھ مل کر لڑیں گے, چھینیں گے انشاءاللہ. دونوں کام بھی کریں گے اور چھینیں گے بھی. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے تو میں نے آپ سے بار بار کہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ تمام لوگوں کو لے کر آئیں, ان کے حلف بھی کروائیں, اور ان کو رائے دہی کا آزادانہ طریقے سے حق حاصل ہو. چونکہ اس وقت پروسیس میں یہ گڑبڑ چل رہی ہے, کوئی اپنا رول ادا نہیں کر رہا, لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چند دن کے لیے پروسیس کو آگے بڑھایا جائے, اور جب تک حالات نارملائز ہوں پھر اس کے بعد یہ میئر کا انتخاب. جماعت اسلامی کی اکثریت ہے, اس کا میئر آنا چاہیے, لیکن کراچی والے یہ بھی تو پوچھ رہے ہیں کہ کیا جماعت اسلامی اپنے پرانے اتحادی کو نئی سیاسی زندگی دے رہی ہے, جبکہ وہ ریاست کے اگینسٹ لگے ہیں. عمران خان نے پہلے کہا یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, پھر بعد میں کہتے ہیں ان کی ضمانت کے انتظامات کیے جائیں. تو ریاست پہ حملہ کرنے والوں کو جماعت اسلامی کا نئی زندگی دے رہی ہے. اچھا دیکھیں, اس طرح کی باتیں ہمیشہ ہونے لگتی ہیں. جب بھی حالات کسی پارٹی کے اگینسٹ میں جاتے ہیں تو ایسے جملے آتے ہیں کہیں سے, اور وہ ہم سنتے ہیں. ہم بھی تو ظاہر پولیٹیکل ورکر ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور جب حالات بدل جاتے ہیں تو یہ جملے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ سب چھوڑیں آپ. بات یہ ہے کہ جس نے جلاؤ گھیراؤ کیا اس کو کون آن کر سکتا ہے؟ میں تو نہیں کر سکتا. جس نے کور کمانڈر آفس پر حملہ کیا تو اس کو کون آن کر سکتا ہے؟ ہم نہیں کر سکتے. اس کو پی ٹی آئی نے بھی جو ہے وہ اس کی مخالفت میں بات کی ہے, اور آزاد تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. ہم بھی وہی مطالبہ کرتے ہیں. جب تک کسی تحقیق تک نہیں پہنچتے اور الزام ثابت نہیں ہوتا, کوئی فرد بھی مجرم نہیں ہوتا, ملزم ہوتا ہے, کوئی پارٹی بھی اس طرح سے اس کا نشانہ نہیں بن سکتی. اس لیے زبردستی کسی بھی جماعت کو, چاہے کوئی سی بھی جماعت ہو, بھائی دیکھیں نا یہی حالات تھے. ٹی ایل پی کے لیے کوئی آواز بلند کرتا تھا؟ یہ جماعت اسلامی کی ہمت تھی, ہم نے اس کے لیے بات کی تھی جب سب لوگ اس کو کرش کرنا چاہتے تھے. جمہوری رویوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ جس پر چاہو جو لیبل لگا دو. جو غلط ہے وہ غلط ہے, اس کو کوئی جو ہے وہ اس کی حمایت نہیں کر سکتا. لیکن آپ کروڑوں لوگوں کی نمائندہ پارٹی کو اس طرح سے تو نہیں کر سکتے. وکالت کا مسئلہ نہیں ہے. مجھے بتا دیں آپ کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے کراچی کو نظر انداز کیا تھا اگر, تو ہم بات نہیں کرتے تھے کیا اس پر؟ آج بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں نظر انداز کیا گیا. لیکن یہ ایک جمہوری طریقہ ہے. پارٹیاں جیتتی ہیں, جیتنے کے بعد وہ کولیشن کرتی ہیں,
کوئی بھی کر سکتا ہے. تو اس کو وہ وکالت کیسے کہہ دیں گے آپ؟ کون وکالت کر رہا ہے؟ اور یہ سوالات کس کی وکالت ہیں؟ یہ بھی تو سوالیہ نشان ہے نا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو بالکل قانون اور آئین کے مطابق لینا چاہیے. پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے نمبر زیادہ ہیں. ان نمبرز کو پورا کرنے کے لیے جو آزاد ماحول ہے اس کو فراہم ہونا چاہیے. یہ الیکشن کمیشن اور لا انفورسنگ ایجنسیز اور حکومت کی ذمہ داری ہے, وہ یہ پرووائڈ کریں, اس کے بعد ووٹنگ کرائیں. اگر کوئی اپنی اقلیت میں ہونے کے باوجود یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اکثریت حاصل کر لے گا, اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آئین کو پامال کرے گا, قانون کو پامال کرے گا, منہ پہ کالک ملے گا, جمہوریت میں بدنما داغ ہوگا, کراچی پہ قبضہ کرے گا, سندھ کے عوام سے دشمنی کرے گا, پاکستان سے دشمنی کرے گا. بہت شکریہ جناب. عمران اسماعیل صاحب جو ہے وہ بھارت میں انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ 2013 کا جماعت اسلامی سے جو اتحاد ہوا تھا وہ ان کی ایک بہت بڑی سیاسی غلطی تھی, اور اس کے بعد بھی 2018 کے بعد بھی جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی نے بھرپور تنقید کا نشانہ بنایا, منافقت سے الزامات لگائے. تو اب یہ اتحاد اچانک ہوتا ہے, آپ کو بھی معلوم ہے کیا کہا پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کے بارے میں, تو یہ اتحاد کیسے ہو گیا اور کیا آگے آ کے یہ اتحاد جو ہے وہ قائم ہے؟ 2013 میں کون سا اتحاد ہوا تھا؟ 2013 میں الیکشن میں عام انتخاباتی اتحاد ہوگا نہیں ہوتا. دیکھیں اب آپ نے سوال ہی غلط کیا, میں جواب کیا تھا. 13 میں کوئی اتحاد نہیں ہوا. جی سعید غنی صاحب نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی پی ٹی آئی کو جو چھوڑے, جماعت اسلامی کے اپنے 10 سے 15 ووٹ نہیں ملیں گے. یہ انہوں نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ 10 سے 15 ووٹ جماعت اسلامی کے اپنے وہ ان کو نہیں ڈالیں گے. دوسرا یہ کہ آج انہوں نے قرارداد بھی پیش کر دی کہ جون کے پہلے ہفتے میں جو میئرشپ کے حوالے سے فوری طور پہ الیکشن کروایا جائے. الیکشن کمیشن سے یعنی قرارداد پیش کر کے ان سے ریکویسٹ کی ہے. تو اگلا لائن کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیں, وہ کچھ بھی کہتے رہیں, جماعت اسلامی کے سارے لوگ حلف اٹھا رہے ہیں آج الحمدللہ, پورے شہر میں اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور ایسی باتیں بندہ کرتا ہی اسی وقت ہے جب اس کو شکست نظر آ رہی ہوتی ہے, تو وہ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتا ہے. تو میرے خیال ہے وہ نہیں. اور دوسرا, وہ الیکشن کمیشن سے جو جلدی کا مطالبہ اس وقت کر رہے ہیں, یعنی جو یہ شیڈول آ گیا اس کے باوجود بھی, اس کی ایک وجہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا انٹرنل پھڈا چل رہا ہے نا, اس میں ایک مسئلہ ہے مدت کا 6 مہینے کی. وہ بعد میں بتاؤں گا میں آپ کو. مدت کا مسئلہ بعد میں بتاؤں گا. جی اپنے ہی ارکان کے ممبر پورے ووٹ نہیں پورے کر سکتی. پی ٹی آئی کا آپ نے بچے کا اعداد کیا کہ ان کو لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. اگر جماعت اسلامی کے بھی لوگ غائب ہو جاتے ہیں میئر کے الیکشن سے پہلے, تو جماعت اسلامی کا لائے عمل کیا ہوگا؟ او بھائی, جماعت اسلامی کا لائے عمل آئینی ہوگا, جمہوری ہوگا, قانونی ہوگا, عدالتی ہوگا, احتجاج کا ہوگا. ملک کے آئین اور قانون کے مطابق ہم کام کریں گے. یہ چاہیں تو 87 کے 87 اٹھا لیں, بن جائیں میئر, تو کون تسلیم کرے گا انہیں؟ کون مانے گا انہیں؟ یہ 10 اٹھائیں گے پھر میئر بن جائیں تو کون مانے گا؟ یہ 1 اٹھائیں گے اور میئر بن جائیں تو کون مانے گا؟ یہ تو جمہوریت نہیں ہے نا, جمہوریت کا قتل ہے, فسطائیت ہے, فاشزم ہے. فاشسٹ پارٹی کے طور پر اس وقت پی ٹی آئی سامنے آ رہی ہے. اس کے لیے موقع ہے, اس کے لیے پیپلز پارٹی فاشسٹ پارٹی, دوبارہ میں پیپلز پارٹی فاشسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آ رہی ہے, اور اس کے پاس یہ موقع ہے کہ اب بھی وہ ریوائز کر لے اپنی پالیسی. وہ حکومت میں ہے اور طریقے کے ساتھ جو ہے وہ چلنا شروع کرے. بہت شکریہ. تمام یو سی چیئرمین, وائس چیئرمین,